اللہ رب العالمین مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے کہ کون سا ایسا بہانہ مجھے ملے گا کہ جس کی وجہ سے میں اپنے بندوں کی مغفرت کروں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص جو کہ پیشے سے کفن چور تھا. پہلے زمانے میں کپڑوں کی بڑی قلت تھی، تو جو لوگ کفن چور تھے ان کے لیے بہت آسان طریقہ یہ تھا کہ کوئی آدمی کتنا بھی مفلس کیوں نہ ہو تو اپنے مردے کے لیے تو کپڑے تو ضرور لے کر آئے گا. تو چنانچہ لوگ دفنا کر چلے جاتے، رات میں جا کر ایک کفن چور اس کا کفن لے کر نکال کر آتے، اسی کو دھو کر وہ اپنے کپڑے بنا کر پہنتے یا بازار میں جا کر بکا دیتے. تو چنانچہ وہ شخص جو کفن چور تھا اسے دل کے اندر یہ کوک سی لگی ہوئی تھی کہ میں زندگی بھر کفن چراتا رہا، رب العالمین کو کیا صورت دی. تو چنانچہ جس وقت اس کی موت کا وقت قریب آیا اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں، تو اس نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ میرے بچوں میں بڑا گنہگار اور میں یہ صورت شکل لے کر رب العالمین کے دربار میں جانا نہیں چاہتا. تم ایسا کرو جس وقت میں مر جاؤں تو مجھے تم اچھی طرح کسی بھٹی میں جلا دے اور اس کے بعد چکی میں ڈال کر کوئی دیا اس طرح پیس دے اس طرح مجھے پیس دے، اور اس کے بعد جس دن تیز تند ہوا آئے تو کچھ میری راکھ کو ہواؤں میں بہا دینا، کچھ سمندر میں اور پانی میں بہا دینا، تاکہ رب العالمین مجھے پھر دوبارہ زندہ نہ کرے اور یہ شکل صورت لے کر میں رب العالمین کے دربار میں نہ پہنچ. میرے محترم دوستو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین آگ کو حکم دیں گے کہ میری امانت حاضر کر، ہواؤں کو حکم دیں گے کہ میری امانت حاضر کر، اور پانی کو حکم دیں گے کہ میری امانت کو حاضر کر. وہ بندہ یہ سیکنڈ سے پہلے رب العالمین کے سامنے وہ انسان بن کر کھڑا ہے. اللہ رب العالمین اس کی اس غلطی کو یاد دلائے کہ میرے بندے تو نے ایسی وصیت کی تھی اور ایسا کیا تھا، تو نے ایسا کیوں کیا. میرے محترم دوست، بندے کی زبان سے نکلے گا کہ بمخافت کا یا اللہ، تیرے خوف و خشیت کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تیرے دربار میں میں یہ گنہگار شکل و صورت لے کر تیرے دربار میں حاضر. یا اللہ، میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس لیے رب العالمین میں نے یہ گناہ کا کام کیا. میرے محترم دوست، اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے بندے تو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا. بندہ کہے گا یا اللہ اسی کے لیے تو میں نے اسے پوچھا. میرے محترم دوست، رب العالمین کا کیا اعلان ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈبل جنتیں عطا فرمائے. میرے محترم دوست، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ میرے بندے اگر تو نے میرے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے یہ کیا ہے تو جا، میں نے تیری زندگی بن کے پاک کو دھل دیا اور میری جنت دلہن بن کر تیرا انتظار کر رہی ہے، تو جنت میں داخل. رحمت نے کی وہ آؤ بھگت حشر میں جلی، رحمت نے کی وہ آؤ بھگت حشر میں جلی، مجھ کو ہوا گمان کہ میں بے قصور. میرے محترم دوست، ایک ایسی عورت تھی جس نے کہ زندگی بھر زنا کری اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پاپ میں گزرا. ایک مرتبہ وہ کہیں سفر پر گئی، اس کے پاس جو بھی پانی تھا ختم ہو گیا، تو وہ اس نے کنواں تلاش کیا، بڑی دور دراز اسے یہ کنواں ملا، اور کنویں کا بھی عالم یہ تھا کہ اس کا جو پانی تھا اس کی تہ میں پہنچا ہوا، بس تھوڑا سا پانی اس کے تہ میں تھا. وہ بڑی مشکل سے اندر اتری اور اس نے پانی پیا اور اپنے لیے بھی کچھ پانی اس نے لیا اور لے کر باہر آیا. تو آ کر دیکھتے
एक कुत्ता उसी कुएं के बाहर उसी की मंडेर पर मुंह लटकाए बैठा था, मट्टी को वो मारे प्यास के चाट रहा था। उसके दिल के अंदर ये बात आई कि अगरचे कि ये कुत्ता है, लेकिन ये भी तो ऐसे ही जानदार है जैसा कि मैं जान रहा हूँ। शायद इसे भी ऐसी ही प्यास लगी हो जैसा कि मुझे प्यास लगी। तो राजू वो फिर उस कुएं में गई और उस कुत्ते के लिए पानी लिया और फसकत ला, उसने उस कुत्ते को पानी पिलाया। फशकर अल्लाह सायहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके इस काम की कदर फरमाई। फगफर लहा, अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी भर के सारे पाप को अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला का फरमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। रहम करने वालों, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर रहमान रहम करेगा। इरहमू मन फिल अर्द, जमीन वालों पर तुम मेहरबानी करो। यरहमकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर मेहरबानी करो। मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा। और मेरे मतलब दोस्तों, कभी कभी कोई बंदा मकबूल इबादतें करके भी वो अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल नहीं कर सकता। जैसा कि एक गुनहगार बंदा तौबा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कुर्ब, अल्लाह ताला की जो मोहब्बत और अल्लाह ताला की जो रहमत और जो शफकत ये गुनहगार बंदा हासिल कर सकता है, तो बड़े से बड़ा तहज्जुद गुजार, बड़े से बड़ा मुत्तकी परहेजगार और बड़े से बड़ा अल्लाह वाला भी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता जो कि ये गुनहगार अपनी तौबा से हासिल करता। वाक़या तो बहुत है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत थी जिससे कि बदकारी का वाक़या हो गया, जिना उसने कर लिया। लेकिन ये कि बदकारी करने के बाद उसके दिल के अंदर ये आग सी लग गई कि रब्बुल आलमीन के दरबार में जाऊंगी तो मैं कैसे जाऊँ, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को मैं क्या शक्ल सूरत दिखाऊँ। यहाँ तक कि वो कई महीने तक इसी शशोपन में रही, यहाँ तक कि वो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आकर अर्ज करने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फबिमा उतहिरुकी, मैं किस चीज़ से तुझे पाक करूँ, कौन सा तूने गुनाह किया। उसने कहा मिनत ज़िना, अल्लाह के रसूल मैंने ज़िनाकारी की, आप मुझे पाक कर दीजिए। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि इसकी सज़ा इस्लाम में यह है कि औरत को सीने तक दफन कर दिया जाए और उसे पत्थरों से मार मार कर उसकी जान निकाली। लेकिन ये कि वो दुनिया में जलील होना उसे ज़्यादा पसंद था रब्बुल आलमीन के सामने जलील। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझ पर तो हमल के आसार नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि तेरे पेट में बच्चा है, तो मैं अगर तूने गुनाह किया तो इसका क्या कौन सा कसूर, जा जिस वक्त तो बच्चे की पैदाइश हो जाए तब। चुनाचे वो गई और बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चा लेकर आई, आकर कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये बच्चा आप ले ले और मुझे आप संसार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगली, अगर मैं अभी इसे संसार कर दूँ तो इसे कौन दूध पिलाएगा। माँ के दूध से ज़्यादा बच्चे के लिए और कोई मुसीबत खुदा नहीं हो सकता। जा इसे दूध पिला, जब ये कुछ खाने पीने के लायक हो जाए तो फिर चलिए। तो मेरे मोहतरम दोस्त, वो अल्लाह की बंदी वो गई और उसने बच्चे को ट्रेनिंग दी जल्द खाने की। यहाँ तक कि 4-5 महीने में ही उसने रोटी का टुकड़ा अल्लाह के उस बच्चे के हाथ में दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पगली, क्या कोई 4 महीने में रोटी खाता है, जा। फिर 1-2 महीने के बाद आई, आकर कहने लगी अल्लाह के रसूल अब बहुत ज़्यादा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं, आप अब मुझे रजम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस इब्न मालिक को हुक्म दिया कि जाओ और ले जाकर इसे रजम करो। तो चुनाचे उसने अपने जिस्म के कपड़ों को अच्छी तरह बांधा ताकि बेसब्री ना हो।
اور پھر کمال صبر کے ساتھ اس نے موت کا مقابلہ کیا اور یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ میرے محترم دوست، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جنازہ لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پکڑ کر کھینچا، کہا اتصلی علی زانیۃ یا رسول اللہ کے رسول، کیا آپ ایک بدکار عورت کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ واللہ لقد تاب توبۃ لو اقسمت فی اہل المدینہ لکفتہم، اللہ کی قسم اس نے ایک ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سارے مدینے کے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس قریب کو تو ہے کہ وہ پسند۔ کسی گنہگار کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ گنہگار اپنے توبہ سے اللہ رب العالمین کے پاس وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لے گا کہ بہت سارے اصحاب جبہ و دستار بھی لکیر پیٹتے رہ جائیں گے، لیکن اس مقام کو وہ نہیں پائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی، ایک کا نام حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے بھی کچھ اسی طرح کی حرکت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی کا جنون، دیوانے تو نہیں ہو، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، یہ تو بھلا چنگا آدمی۔ تو پھر کہا لعلک قبلتہ، شاید تم نے اس عورت سے بوجھ کنار کیا ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے اس کے ساتھ جمع کیا ہے، جمع کی کیفیت بھی اس بندے نے بتائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے جاؤ، لے جا کر اسے رجم کر دو۔ چنانچہ اسے رجم کر دیا گیا۔ ایک آدمی کی زبان سے نکلا کہ اسے دیکھو، گناہ کیا تھا کوئی جانتا ہی نہیں، لیکن خود